الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں دو مخلوقات ہیں جو مکلف ہیں. مکلف کے معنی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے حکم ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. جن چیزوں کو کرنا ہے اس کو اوامر کہتے ہیں، احکامات ہیں، اور جن باتوں کو نہیں کرنا ہے اس کو نواہی کہتے ہیں. یعنی اللہ نے ان سے منع کیا، اس سے بچنا ہے، اور یہ کرنے کا حکم ہے، ان کو کرنا ہے. یہ دو ہی باتوں کا نام پورا دین ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، عقائد سے لے کر عبادات اور معاملات اور اخلاقیات اور معاشرت، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ عقیدہ نہیں رکھنا ہے. عبادت اس طرح کرنی ہے، اس طرح نہیں کرنی ہے. معاملات اس طرح کرنے ہیں، اس طرح نہیں کرنے ہیں. یہ اخلاق اچھے ہیں، اپنانا ہے، یہ اخلاق برے ہیں، اس سے بچنا ہے. معاشرت کے یہ طریقے صحیح ہیں، معاشرت کا یہ طریقہ غلط ہے، اسے نہیں اپنانا ہے. یہ سوچ صحیح ہے، یہ سوچ غلط ہے. یہ ساری تفصیلات ہیں جس کا نام شریعت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں دونوں مادے رکھے ہیں، خیر اور شر کا. تو انسان چاہے تو محنت کر کے خیر کو اپنی زندگی میں لا سکتا ہے اور خیر کے راہوں پہ چل سکتا ہے، اور اگر محنت نہ کرے تو شر کے راستے پہ چل جاتا ہے. دو مخلوقات ایسی ہیں جن میں ایک میں خیر ہی خیر ہے، وہ فرشتے ہیں. فرشتوں میں شر کا مادہ نہیں ہے. اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، لہذا وہ نورانی کام ہی کرتے ہیں، ظلماتی کام نہیں کرتے. ان کو تو خیر ہی خیر ان کو کرنی ہے. اللہ نے ان کی تعریف میں فرمایا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے. لا یعصون اللہ، اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے ہو، اس لیے کہ ان کے اندر شر کا مادہ ہی نہیں ہے، برائی کا مادہ ہی نہیں ہے.
ان کو جیسے انسانوں کو ضرورت ہے کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، بیوی کی، اس طرح کی ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، لہذا وہ گناہ بھی نہیں کرتے۔ دوسری ایک مخلوق شیاطین کی ہے، شیطان میں شر ہی شر ہے، اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، تو لہذا شیاطین تو جائیں گے جہنم میں، اور فرشتوں کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ اس لیے جنت صرف انسانوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جنت بنائی ہے اور انسانوں ہی کے لیے جہنم بھی بنائی ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے محنت کر کے اپنے خیر کو غالب کرتے ہیں، جو انسانوں میں اللہ نے خیر کا مادہ رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ انسان میں اللہ نے شر کا بھی مادہ رکھا ہے، خیر کا بھی مادہ رکھا ہے، اور جو محنت کر کے جو اپنے خیر کو غالب کر لیتا ہے، خیر کے مادے کو غالب کر لیتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو اس کو مکلف کیا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اس کا پابند ہو جاتا ہے، اپنے نفس کا غلام نہیں ہوتا ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو اپنے نفس کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہے، یعنی اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہے، یعنی جیسے خدا کی ماننا چاہیے اس طرح نفس کی مانتا ہے، نفس جو اسے کرواتا وہ کر جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی نفس کے پیچھے چلتا ہے گویا کہ اس نے اپنے نفس کو اپنے رب کی جگہ دی ہے، اپنے خدا کی جگہ دی ہے۔ جیسے اللہ کی ماننا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے عوامر و نواہی میں، بجائے عوامر و نواہی میں اللہ کی اطاعت کرنے کے وہ نفس کی اطاعت کرتا ہے، نفس کا بندہ بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ایک عجیب انداز سے پوچھا ہے أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ آپ نے بھلا اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ اور خدا بنا رکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان محنت کرتا ہے تو اس کے خیر کا جو مادہ اللہ ہی نے اس کے اندر رکھا ہے وہ غالب آتا ہے اور اس کے لیے خیر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر محنت نہیں کرے، اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دے، تو پھر جو ہے آدمی کا شر غالب ہو جاتا ہے، اور حق اور آدمی کے اندر جو خیر ہے وہ دب جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آدمی کو محنت کر کے اپنے خیر کو غالب کرنا چاہیے اور شر کو مغلوب کرنا چاہیے۔ شر ختم نہیں ہوگا، یعنی آدمی کے اندر جو شر ہے وہ بالکل ختم ہو کر آدمی فرشتہ بن جائے ایسا تو نہیں ہوگا، اس کے اندر شر رہے گا، لیکن اس شر کو مغلوب کرنا، نیچے کرنا اور خیر کو غالب کرنا۔ برے خیالات آئیں گے، برا کھانے کو، برا دیکھنے کو، برا سننے کو جی چاہے گا، لیکن آدمی وہ نہ کرے، برا نہ بولے، برا نہ سوچے، برا نہ دیکھے، برے راہوں پہ نہ چلے، برے کام ہاتھوں سے نہ کرے، اور آدمی غلط طریقے سے نہ کمائے، غلط طریقے پہ خرچ نہ کرے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تو میں کر رہا تھا کہ جو بندہ اس دنیا میں اپنے خیر کو غالب کر لے گا اور اپنے شر کو مغلوب کر لے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت بنائی ہے۔ لہذا ہم جو یہاں آئے ہیں محنت کر کے اپنے اندر کے شر کو دبا کر اپنے خیر کو غالب کر کے اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جسے اوامر کہتے ہیں، اسے بجا لانا ہے، اور جن باتوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، اس کو کرنے سے روکا ہے، جس کو نواہی کہتے ہیں۔ ایک دوسری اصطلاح میں بھی یوں کہہ سکتے ہیں، کچھ چیزیں معروفات ہیں، کچھ منکرات ہیں۔ کچھ جو ہے وہ کرنے کی چیزیں ہیں جن کو معروفات کہا جاتا ہے، کچھ چیزیں بچنے کی ہیں جن کو منکرات کہا جاتا ہے، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ اوامر ہیں یا نواہی ہیں۔ لہذا اس دنیا میں یہی امتحان ہے، آدمی کو زبردستی نہیں کیا جائے گا، اللہ سب کو چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، دار الآزمائش ہے۔ یہاں جبر نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایمان لائے ورنہ اسے فوراً مار دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی غلط دیکھے گا فوراً آنکھیں اس کی چلی جائیں گی، نابینا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی غلط بولے گا تو گونگا ہو جائے گا، ایسا دنیا میں نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کوئی غلط بات سنے گا تو اس بہرا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔
ایک آدمی اذان ہو رہی ہو اور مسجد میں نہ آئے تو اس پہ ڈنڈے پڑیں گے فوراً، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نماز پڑھنے والے کو بھی چھوٹ ہے، نماز چھوڑنے والے کو بھی چھوٹ ہے۔ آدمی سچ بولے اس کے لیے بھی آج دنیا میں چھوٹ ہے، اور جو غلط بول کے پیسہ کماتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے چھوٹ رکھی ہے۔ اس لیے کہ امتحان کی جگہ ہے، جیسے امتحان حال میں، ایگزام حال میں بچے لکھ رہے ہیں پیپر لے کر، کوئی صحیح جواب لکھ رہا ہے سوچ سوچ کے، محنت کر کے، دماغ پہ زور ڈال کے، اور ایک بچہ وہ ہے جو اس پیپر میں وہ بجائے سوالات کے جوابات لکھنے کے وہ گانے لکھ رہا ہے، فلمی گانے لکھ رہا ہے، تو اسے منع نہیں کریں گے، جو چاہے لکھ، جواب لکھ یا سوال ہی اتار دے، یا سوالوں کی جگہ تو جو ہے کوئی بھی فحش بات لکھ لے، گانے لکھ لے، کوئی سٹوری لکھ لے، لیلا مجنوں کے کہانی قصے لکھ لے، 3 گھنٹے کا وقت ہے، سب کے لیے چھوٹ ہے۔ صحیح جواب لکھنے والا بھی 3 گھنٹے، اور غلط جواب لکھنے والا، نہیں لکھنے والا، غلط لکھنے والا، اسے بھی 3 گھنٹے، اسے بھی چائے ملے گی، اسے بھی پنکھا ملے گا، اے سی کا کمرہ اسے بھی ملے گا، ساری سہولتیں اسے بھی ہیں، لیکن جب نتیجہ آئے گا تو پتہ چلے گا کس نے امتحان ایگزام حال میں صحیح لکھا تھا اور کس نے غلط لکھا تھا۔ صحیح لکھنے والے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کہا جائے گا لے تیرا نام عمل دانے ہاتھ پہ دیا جائے گا، اور وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھ لو۔ جیسے ایگزام میں پاس ہونے والا، فرسٹ پوزیشن سے پاس ہونے والا، جو جس کے نمبر 95 ہے، 98 ہیں، وہ سب کو دکھائے گا کہ میں SSLC میں 10ویں میں میں نے اتنا رانگ نمبر لیے ہیں، اتنا جو بہترین نمبر لیے ہیں، ممتاز نمبر لیے ہیں، تو سب کو دکھائے گا، سب مبارکبادی دیں گے۔ لیکن جو فیل ہو جائے گا وہ منہ چھپاتا پھرے گا، منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا، نہ گھر میں، نہ دوستوں میں، نہ کسی اور جگہ، اس لیے کہ فیل ہو گیا ہے۔ تو آج میرے دوستو اسی طرح میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے، اعلان کر ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ سب مل کے میری کتاب پڑھو، میرا نام اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب سے دوچار ہونا ہے، میرا نام اعمال مجھے ملنا ہے، ہاؤم اقرؤوا کتاب انی ظننت انی ملاق فہو فی عیشۃ راضیہ۔ فرماتے کہ آج وہ جی چاہی زندگی میں رہے گا، من چاہی زندگی گزارے گا، کیوں؟ اس لئے کہ اس نے من چاہی چھوڑی تھی، جی چاہی چھوڑی تھی، اس کے صلے میں آج اسے جی چاہی زندگی دی جائے گی، من چاہی زندگی دی جائے گی۔ وہ چاہتا تھا کہ صاحب مجھے ہمیشہ کی جوانی ملے، یہاں جوانی ہمیشہ کی دی جائے گی۔ وہ چاہتا تھا کہ کبھی میں بیمار نہ ہوں، آج اسے بغیر بیماری والی صحت کی زندگی دی جائے گی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ راحت و آرام میں رہوں، ہمیشہ کی راحت و آرام کی زندگی دی جائے گی۔ وہ چاہتا تھا کہ صاحب میں ہمیشہ زندہ رہوں، جنت میں ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی، موت نہیں آئے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے زبان سے، جو دل میں لاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر خواہش، ہر آرزو، ہر تمنا کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پورا کریں گے۔ تو آج میرے دوستوں دنیا میں آئے ہیں مکلف بن کر، آزاد نہیں ہے۔ آزاد جانور ہوتا ہے، اسے کوئی پابندی نہیں ہے۔ جانوروں کے لیے اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری ہے، جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا ہے، جانوروں کے لیے کوئی مدرسے نہیں کھولے ہیں، جانوروں کے لیے کوئی علماء نہیں ہیں، جانوروں کے لیے کوئی ہدایات نہیں ہے۔ وہ جانور ہے، پیدا ہوا ہے، لہذا اس کے ذمے کچھ کام تھا کہ یعنی بار برداری کا کام کرے، یا جو ہے وہ ہل چلانے کا کام کرے، یا دودھ دینے کا کام کرے، یا گوشت کھانا اس کا ہو، وہ اپنا کام کر چکا، مر گیا، ختم ہو گیا، اس کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ لیکن ہم سب کے لیے ایک آزمائش ہے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی اصل ہماری ہے۔ جیسے بارہا اپنے علماء سے سنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ پوری بات آ گئی کہ ساری دنیا اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، اور اللہ پاک نے تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے، جنت میں جانے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور جنت کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں تمہیں یہ چھوٹی سی زندگی دی ہے۔ 60-70 سالہ زندگی یہ مقصد زندگی نہیں ہے کہ ہاں کھاؤ پیو موج کرو مزے کرو بلڈنگیں بناؤ کارخانے لگاؤ حکومتیں کرو، یہ ضرورت کے درجے میں رکھو، منع نہیں ہے، لیکن تمہاری نظر آخرت پر ہونی چاہیے۔ مجھے آخرت میں جانا ہے، اللہ کے ہاں حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کی ہے اس کی جزا ملے گی،
اور ذرہ برابر خدا نہ خواستہ کوئی برائی کی ہے اس کی سزا بھی ملے گی۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز جو ہے مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی کنکیوں سے لوگوں سے چھپا کر جو خیانت کر کے دیکھتے ہو اللہ اسے بھی جانتے ہیں، اور دل میں جو خیالات تمہارے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں کیا سوچ رہے ہو اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس لیے تمہارے سامنے آخرت ہونا چاہیے۔ چنانچہ میرے دوستو، آدمی 11 مہینے دنیا میں رہتا ہے تو آخرت کو کبھی بھول جاتا ہے، جنت کا شوق کم ہو جاتا ہے، جہنم کا خوف کم ہو جاتا ہے، فکر آخرت کم ہو جاتی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا استحضار کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم فرما کر رمضان کا ایک مبارک مہینہ لاتے ہیں کہ بندہ آخرت کا فکر کرے، بندہ آخرت کی تیاری کرے، بندہ جنت کی تیاری کرے، بندہ جو ہے اپنے نفس کی گندگی سے باہر نکلے، ماحول کی گندگی سے باہر نکلے، شیطان کی شرارتوں سے باہر نکلے، نفس کی شرارتوں سے باہر نکلے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان کا مبارک مہینہ لاتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا استقبال رمضان، رمضان کا استقبال، بہت سے لوگ کہتے ہیں وہاں کیا کرنا ہے استقبال رمضان، کیا کریں گے استقبال رمضان کر کے، جب آنا ہے آ جائے گا، گزر جائے تو گزر جائے گا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ جو ہے اب 8 دن باقی ہیں، 7 دن باقی ہیں، جو بھی باقی ہیں، جب رمضان کا چاند آئے گا شروع ہو جائے گا، اور جب اس شوال کا چاند نظر آئے گا ختم ہو جائے گا۔ انتظار کیا کرنا ہے، استقبال کیا کرنا ہے؟ میرے دوستو، یہ سوچ بہت گندی سوچ ہے۔ آپ کو جس سے تعلق ہوتا ہے، اگر کسی کا بیٹا سعودی عرب گیا ہوا ہے، 2 سال کے بعد 1 سال کے بعد آ رہا ہے، معلوم ہے کہ 1 مہینے کے بعد آ رہا ہے، تو روزانہ دن گنتے ہیں کہ آج جو ہے 1 مہینہ باقی ہے، 15 دن باقی ہیں، 25 دن باقی ہیں، 10 دن باقی ہیں، اور جس دن ایئرپورٹ پہ کچھ کو آنا ہے تو آپ ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں پہلے سے اور دیکھتے ہیں جہاز 5:30 کا آنے والا تھا، ابھی 4:30 ہوئے ہیں، ابھی 5 ہوئے ہیں، ابھی 5:15 ہوئے ہیں، ابھی اترنے والا ہے، اب اتر گئے ہوں گے، اب ہوائی جہاز سے اتر کر جو ایئرپورٹ کی بس میں بیٹھے ہوں گے، اب باہر آ رہے ہوں گے، اب سامان لے رہے ہوں گے، اب جو ہے ماشاءاللہ وہ امیگریشن سے گزر رہے ہوں گے، اب جو ہے وہ سامان لے کے باہر آ رہے ہوں گے۔ اس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، اس کا انتظار پہلے سے ہوتا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے گھر میں تیاری ہوتی ہے کہ بیٹا آ رہا، گھر کی صفائی کرو، گھر کا نظام کرو، گھر میں بریانی پکاؤ، گھر میں میٹھے پکاؤ، جامن پکاؤ، اس لیے کہ بیٹا آ رہا ہے۔ جس سے تعلق ہوتا ہے میرے دوستو، اس کا انتظار ہوتا ہے، اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ گھر میں شادی ہوتی ہے تو فوراً شادی آپ نہیں کرتے، شادی 6 مہینے پہلے، 6 مہینے بعد میں ہونے والی، 3 مہینے بعد میں ہونے والی ہے، ابھی سے گھر میں تیاریاں ہوتی ہیں، گھر کی صفائی ہوتی ہے، ستھرائی ہوتی ہے، گھر کا نظام بنایا جاتا ہے، گھر میں کپڑے سلائے جاتے ہیں، سامان خریدا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اگر آپ کو ولیمہ کرنا ہے تو ولیمہ کا انتظام ہوتا ہے، اگر آپ کو شادی محل میں شادی ولیمہ کرنا وہاں انتظام ہوتا ہے، قاضی صاحب سے بات آپ کرتے ہیں، گواہ کون ہوگا، وکیل کون ہوگا، اور پھر کس مسجد میں نکاح کرنا ہے، کون نکاح پڑھائیں گے، کون سے ہمارے بڑے مولانا ہیں، قاضی صاحب ہیں، ان سے نکاح پڑھائیں گے، ان سے ہفتوں پہلے آپ بات کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نکاح تو 6 مہینے کے بعد اور 4 مہینے کے بعد ہونے والا ہے، لیکن پہلے سے اس کا انتظار ہوتا ہے کہ صاحب سارے پہلے سے اس کے انتظامات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں، بعض علماء کہتے ہیں آخری جمعے میں یا آخری تاریخوں میں آپ ایک عظیم الشان خطبہ دیا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کے تذکرے ہونا چاہیے، رمضان آنے سے پہلے رمضان کے فضائل معلوم ہونا چاہیے، رمضان آنے سے پہلے رمضان میں روزے رکھنے کی تیاری ہونی چاہیے، رمضان آنے سے پہلے ہم راتوں میں زیادہ قیام کریں، اس کی عادت ڈالنا چاہیے، رمضان آنے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کی عادت ابھی سے ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان صحیح وصول کریں، اس کے لیے ہم گناہوں سے بچیں، اس کی عادت ڈالنا چاہیے۔ رمضان آ گیا لیکن رمضان میں روزہ بھی ہے گناہ بھی چل رہے ہیں، رمضان آ گیا رمضان میں رشوت بھی چل رہی ہے، رمضان آ گیا رمضان میں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ڈنڈی بھی مار رہے ہیں اور رشوت بھی لے رہے ہیں، اور میرے دوستو لوگوں کو اپنی زبان سے ستا بھی رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، تانے بھی دے رہے ہیں۔ یہ کیا روزہ ہے جس سے رمضان ہمارا صحیح گزرے؟ ابھی سے عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں سحری افطاری میں جو کھائیں وہ حلال کھانا چاہیے،
اگر ہماری غذا اور ہماری کمائی اگر خدا نخواستہ مشتبہ ہے، حرام ہے یا مشتبہ ہے، اس میں کوئی شک ہے ہماری روزی کے حلال ہونے میں، اس سے بچنے کا انتظام کرنا چاہیے کہ صاحب میری روزی حلال کی پوری طرح نہیں ہے، اس میں اشتباہ ہے، لہذا خدا نخواستہ جیسے علماء نے مسئلہ بتایا ہے، اگر کسی کو حج پر جانا ہے اور اس کے لیے حج کے لیے 2-3 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اسے شبہ ہے کہ میرا جو پیسہ ہے وہ پوری طرح حلال کا نہیں ہے، اب حج پہ جانا ہے تو کیا کرو، 2-3 لاکھ روپے جتنے حج میں خرچ ہوتے ہیں اسے کسی سے قرض لے لو، قرض لے کر اس پیسے سے حج کر لو، اور آنے کے بعد اپنے پیسے سے وہ قرضہ ادا کر دو، انشاءاللہ تمہارا حج صحیح ہو جائے گا۔ لیکن حرام پیسے جا کے حج کریں گے، حج ظاہری طور پر ہو جائے گا لیکن حج میں جو قبولیت آنا چاہیے، جیسے حدیث میں فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جو آدمی حج کرے اور جو ہے اس میں کوئی فسق و فجور نہ کرے، غلط بات نہ کرے، اللہ کے لیے حج کرے، ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ایسے گناہوں سے پاک ہو کے واپس آتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، رمضان بھی اسی طرح ہے کہ بندے کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ لوگوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے، 2 موتیں بڑی اچھی ہیں، ایک حج کے بعد فوراً کسی کا انتقال ہو گیا، فوراً جنت پہ چلا جائے گا، گناہوں سے پاک ہوگا، ایک وہ بندہ جو رمضان کے پورے روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر رمضان کا حق ادا کر کے رمضان کے فوراً بعد مر جاتا ہے، سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ 2 موتیں بڑی اچھی ہیں، رمضان کے بعد موت آئے یا حج کے بعد موت آئے، سمجھ لو بڑا خوش قسمت وہ انسان ہے۔ تو آج میرے دوستو، رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، میں اسی کی روشنی میں تھوڑی بات کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں، ترمذی شریف میں وہ روایت ہے، ابن ماجہ میں وہ روایت ہے، اور بھی دیگر حدیث کی چھوٹی بڑی کتابوں وہ روایت موجود ہے۔ سلمان فارسی کون ہیں آپ سب جانتے ہیں، عجیب آدمی ہیں جن کو اللہ نے 250 سال کی زندگی عطا فرمائی، آدھی زندگی جہالت میں گزری ہے، آدھی زندگی اسلام میں گزری ہے، اور فارس سے تقریباً 10 آقاؤں کے غلام بن کر آزاد آدمی کو غلام بنایا گیا، اور ان کو غلام بناتے بناتے حق کی تلاش میں اللہ پاک نے ان کو مدینے پہنچایا تھا، اور آخری جو ان کا جو رہبر تھا جس نے رہنمائی کی تھی کہ کہاں حق ملے گا، اس نے بتایا تھا کہ اب کوئی حق والا یہاں نہ یہودیت میں حق ہے نہ عیسائیت میں حق ہے، ایک نبی آنے والے ہیں، ان کی ہجرت کی جگہ مدینہ منورہ ہوگی، ان کی 3 صفات ہوگی، ان کی 3 علامتیں ہوگی، ایک یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسرا ہے کہ ہدیہ کھائیں گے، تیسری علامت یہ ہوگی ان کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی۔ چنانچہ جب حضرت سلمان فارسی مدینے پہنچ گئے، غلام بنتے بنتے ایک یہودی کے غلام ہو گئے، چنانچہ ان کو کسی نے بتایا کہ ایک آدمی ہے جو محمد ابن عبداللہ نامی مکے سے ہجرت کر کے آیا ہے، وہ کہتا کہ میں نبی ہوں۔ چنانچہ فوراً سمجھ گئے کہ میرا مدعا پورا ہو رہا ہے اور میرا مقصود پورا ہو رہا ہے، فوراً ایک علامتیں دیکھنے کے لیے تھوڑی کھجوریں جمع کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی قبا میں تھے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور پہنچ کے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ پردیسی آدمی ہیں، اجنبی مسافر آدمی ہیں، آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ چند کھجوریں میں صدقے کی آپ کو لے کر آیا ہوں، آپ نوش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ہم انبیاء ہیں، انبیاء صدقہ نہیں کھایا کرتے، لہذا آپ نے خود نہیں کھایا، اپنے صحابہ کے حوالے کر دیا، سمجھ گئے ایک علامت پوری ہو گئی۔ پھر تھوڑے دن کے بعد پھر آئے، آ کے کہا کہ اللہ کے نبی تو نہیں کہا بلکہ کہا کہ آپ نے صدقے کی کھجوریں آپ نہیں کھاتے، آپ نے بتا دیا ہے، یہ میں ہدیہ لے کر آیا ہوں، یہ نوش فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے خود بھی کھایا، صحابہ کو کھلایا، کا 2 علامتیں پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی مدینے آ گئے، قبا میں 15 دن کے بغیر آپ کا قیام رہا، پھر مدینے وہاں سے واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بقیع میں تھے، کسی جنازے میں حضرت سلمان فارسی وہ گئے اور اللہ کے نبی کے ارد گرد گھومتے رہے، پیچھے پیچھے رہے کہ دیکھیں آپ کی چادر ہٹے تو مہر نبوت کو دیکھا جائے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے تو اللہ کے نبی نے چادر ہٹا دی تو واقعی دیکھا مہر نبوت ہے، چوم لیا۔ اللہ کے نبی نے سامنے بلا کے پوچھا سلمان کیا قصہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ میرا سارا قصہ ہے، حق کی تلاش میں چلا ہوں، اتنے مہینے مجھے لگے ہیں اور 10 آدمی نے مجھے غلام بنایا اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں بیچا ہے، میں نے گائیں خریدی تھی، میں نے بکریاں اونٹ خریدے تھے، سب نے انہوں نے میرے ہاتھ سے لے لیا، میں نے سب کو قربان کر دیا، اللہ نے مجھے مدینے پہنچایا۔ اور یہ ایک آخری جو راہب تھا اس نے آپ کی 3 علامتیں بتائی تھی، میں نے 2-3 علامتیں دیکھ لی کہ واقعہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھوں فوراً مسلمان ہوئے ہیں۔
عجیب لمبا قصہ میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا ہے. انہی کے بارے میں آقا نے مرتبہ فرمایا تھا کہ سلمان من اہل البیت، سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے، اہل بیت میں سے ہے. چنانچہ ان سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے شعبان کے آخری دنوں میں یہ عظیم الشان خطبہ دیا ہے. لمبا خطبہ ہے، مختصر میں عرض کرتا ہوں کیا خطبہ ہے. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہے. شہر عظیم، عظیم کا لفظ لائیں. علماء نے فرمایا قرآن کی صفت بھی عظیم ہے، نبی کے اخلاق کی صفت بھی عظیم ہے، قیامت کے دن کی صفت بھی عظیم ہے، اور اللہ بھی عظیم ہے، لہذا یہ مہینہ بھی عظیم ہے. اس مہینے میں جو بندہ وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ اسے بھی عظیم بنا دیتے ہیں، اللہ عظیم جگہ اسے داخل فرما دیتے ہیں. شہر عظیم، شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ مولوی نہیں کہہ رہے، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی امام نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی فرما رہے یہ شہر عظیم ہے، شہر مبارک ہے. اور پھر سب سے پہلے جو بات بتائی وہ ہے کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرما اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. علماء نے لکھا ہے 1000 مہینے جو اس لیے کہے ہیں، عرب حضرات 1000 سے آگے گنتی نہیں جانتے تھے، اس لیے 1000 کہا گیا ہے، ورنہ خیر من الف شہر اور پتہ نہیں کیا کہا جاتا. لیکن عرب حضرات چونکہ 1000 سے آگے گنتی نہیں جاتے، جیسے ہم لوگ بھی عرب خرب تک جانتے ہیں، آگے نہیں جانتے، اگرچہ کہ آگے کی گنتی ہے، اس طرح عرب حضرات 1000 تک کی گنتی جانتے تھے، اس سے آگے گنتی نہیں جانتے تھے. اس لیے فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. سمجھانے کے لیے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے معارف الحدیث کے نام سے. میری تمنا ہے کہ آپ جتنے لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں وہ سب 7 جلدوں میں ایک کتاب ہے، گھر میں لے کے رکھیے، خود پڑھیے، گھر والوں کو پڑھائیے، گھر والوں کو سنائیے. ہر لائن کی حدیثیں یہ ایک مسلمان کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک اور دنیا آخرت کے جتنے مسئلے اس کے ہیں یہ سب سمجھنے کے لیے حضرت نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں، جس کا نام ہے معارف الحدیث. 7 جلدوں میں ہے، اس کو لیجئے، پڑھیے، یہ ساری باتیں آپ کو ملیں گی. حضرت نے اس میں مثال دے کے فرمایا سمجھنے کے لیے، اس مادی دنیا میں آج سے 100-200 سال پہلے ایک آدمی یہاں سے مکے جانے کے لیے مہینوں سفر کرتا تھا، لہذا تب جا کے مکہ مکرمہ پہنچتا تھا. لیکن آج کی ترقی یافتہ دور میں ماشاءاللہ 5 گھنٹے میں مکے پہنچ جاتا ہے، مدینے پہنچ جاتا ہے. فرماتے اسی طرح دیگر عبادتیں کر کے بندہ جو ہزار مہینوں میں اللہ کا جو قرب حاصل کر سکتا ہے، وہ ایک رات کو عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. اللہ نے ایسی رات ہم کو دی ہے، لہذا اس رات کی قدردانی کرنا چاہیے. لہذا وہ رات کے فضائل بھی کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ آپ سنیں، اپنے علماء سے سنیں، جو اور خطبہ آپ کو سنائیں گے ان سے آپ سنیں گے. لہذا آپ نے پہلی بات فرمائی فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. پھر فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے. اس رات کے اس مہینے کی رات کو اللہ نے ثواب کی چیز بتایا ہے، یعنی ایک طرف روزوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک طرف تراویح کا تذکرہ کیا ہے. اور میں یہاں رک کر کہتا ہوں اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی یعنی سب سے بڑی جو اہمیت ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے، اس ماہ مبارک کا سب سے بڑا احترام و اکرام ہے وہ روزے رکھنا ہے. اگر کوئی آدمی تراویح بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق اوابین چاچ بھی پڑھتا ہے، خوب صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے روزے چھوڑتا ہے تو اس ماہ مبارک کی ناقدری کرنے والوں میں اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ کا عقاب اس پر آئے گا کہ تو روزہ رکھ سکتا پھر کیوں روزہ کیوں نہیں رہا ہے، ہم نے تجھ پر روزہ فرض کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو ماہ مبارک ملے اسے روزہ رکھنا ہے. روزے کا حکم ہے، ارکان اسلام میں سے روزہ ہے. ہاں اللہ نے خود ہی رخصت دی ہے، بیمار ہو تو نہ رکھو، کوئی حرج نہیں بعد میں رکھ لینا، مسافر ہو تو نہ رکھو بعد میں رکھ لینا، تمہارے گھر میں کوئی عورت حمل سے دودھ پلا رہی ہے روزہ رکھنا مشکل ہے بعد میں رکھ لینا، کوئی بہت بوڑھا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے فدیہ دے دینا، اللہ نے خود ہی رخصت دی ہے.
لیکن کوئی مسافر نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، کہ عورت حمل سے نہیں ہے، مرضعہ نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، کوئی بہت بوڑھا نہیں ہے، روزہ رکھ سکتا ہے۔ معمولی بہانوں سے روزہ چھوڑ دیتا ہے، روزہ خور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں رمضان کا سب سے بڑا احترام یہی ہے کہ روزہ ہر حال میں رکھنا چاہیے۔ ہاں، روزہ جس حال میں آدمی رکھ نہیں سکتا ہے، خود ہی شریعت کہتی کہ روزہ چھوڑ دو، لیکن روزہ بعد میں رکھ لو۔ چنانچہ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اس ماہ مبارک کے رات کا جو قیام ہے وہ ماشاءاللہ تراویح کی شکل میں اللہ نے ثواب کی چیز بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قرب دینا چاہتے ہیں، فرمایا 20 رکعت نمازیں، 20 رکعت تراویح کی، اس میں 40 سجدے ہوتے ہیں، اور 40 سجدوں میں ہر سجدے میں بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ رمضان کی راتوں میں 40 مرتبہ 40 سجدے کروا کر تراویح کے 40 مرتبہ اپنا قرب دینا چاہتے ہیں۔ جو آدمی تراویح نہ پڑھے، مولانا عشاء کی پڑھنا ہی مشکل ہے، تراویح کہاں سے پڑھیں گے؟ اور یہ بھی قرآن سننا، اتنا لمبا قرآن لوگ پڑھتے ہیں، حضرت سدیس صاحب کے انداز میں اتنا شاندار قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ وقت ہم کہیں یہاں 15 منٹ پہلے تراویح ہو جاتی ہے، وہاں آدھا گھنٹہ پہلے تراویح ہو جاتا ہے، وہاں چلے جا رہے ہیں۔ یعلمون تعلمون پڑھنے والوں کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ جو قرآن اچھا پڑھتا ہے، قرآن سننے میں مزہ آتا ہے، وہ سناتا ہے تو مزے لے کے سناتا ہے، اس کے پیچھے قرآن پڑھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ وقت ہمارا جو ہے زیادہ لگ رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، جو لوگ وقت کو بچاتے ہیں وہ جا کے گپوں میں اپنے اوقات کو لگاتے ہیں، بیکار باتوں میں لگاتے ہیں، کوئی جا کے سوتے نہیں ہیں، بیکار جلدی سے تراویح پڑھ کے جا کے ہوٹلوں میں، پارکوں میں، دوستوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، یہ ایک موضوع ہے اپنی جگہ، ان سب پر بات کرنی ہے۔ مختصر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا ہے۔ آگے فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادّا فریضۃ فیما سوا، فرماتے جو آدمی اس ماہ مبارک میں جو سنت یا نفل ادا کرے اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، فرض کے برابر۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ زندگی بھر کی نفلیں سنتیں مل کر فجر کی 2 فرض کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ فرض کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی برکت سے اللہ پاک نے نفل کو اور سنتوں کو اللہ نے فرض کا درجہ دے دیا ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِي مَا سِوَا، جو آدمی اس ماہ مبارک میں فرمایا یہ ایک فرض ادا کرتا ہے 70 فرضوں کا خدا ثواب دیتے ہیں۔ ایک روزہ 70 فرضوں، ایک فرض نماز 70 فرضوں کے برابر ہو رہی ہے۔ چنانچہ آگے کیا فرمایا؟ وَشَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ میرے دوستو، حدیث میں آیا ہے حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَقَارِ، اللہ پاک نے جہنم کو خواہشات سے گھیرا ہے اور جنت کو مکروہات سے گھیرا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، نفس کے خلاف چلنا پڑے گا، جب جنت تک راستہ پہنچے گا۔ اور جہنم میں جانے کے لیے کوئی مجاہدہ نہیں ہے، جی جو چاہے وہ کرتے رہو، جہنم میں چلے جاؤ۔ اس لیے فرمایا جہنم کو خواہشات سے گھیرا ہے اور جنت کو اللہ نے مجاہدوں سے گھیرا ہے۔ ظاہر ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ مجاہدہ ہے، تراویح مجاہدہ ہے، سحری میں اٹھنا مجاہدہ ہے، میرے دوستوں قرآن پڑھنا مجاہدہ ہے، کاروبار میں جا کر مسجد میں اعتکاف کرنا مجاہدہ ہے، ہر عمل میں مجاہدہ ہے۔ لہذا فرمایا کہ وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ۔ آگے فرمایا جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے اللہ تعالیٰ 3 چیزیں اسے دیں گے، ایک اس کے گناہ معاف کریں گے، جہنم سے آزاد کریں گے، اور جتنا اس روزے دار کو ثواب ملا ہے افطار کرانے والے کو اللہ پورا ثواب دیں گے، اس کے ثواب میں کمی نہیں کریں گے۔ ایک روزے دار کا آپ نے روزہ افطار کرایا ہے، فرماتے 3 باتیں آپ کو مل گئی، ایک تو گناہ معاف ہو گئے، جہنم سے آزاد ہو گئے، اور تیسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ اس روزے دار کا جتنا ثواب ہے اس کے ثواب میں کمی کے بغیر پورا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ صحابہ تو صحابہ تھے، ہماری طرح تو تھے نہیں، فوراً کہا اللہ کے نبی ہم میں سے ہر آدمی روزہ افطار نہیں کرا سکتا، خود ہی بیچارہ بھوکا ہے، کوئی کرا دے تو کر لے، ہم میں سے ہر ایک اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسقۃ لبن او شربۃ من ماء، فرمایا مایوس نہ ہونا، فکر نہ کرنا،
अगर कोई आदमी दूध का एक घोंट या लस्सी का एक घोंट या जो है पानी का एक घोंट भी किसी को पिला देता है, अल्लाह वो सवाब देते हैं। चुनाचे जो लोग माशाल्लाह मदीने मुनव्वरा जाते हैं, मक्के मुकर्रमा जाते हैं, आप देखते हैं कि लोग वहाँ से गिलास लेते हैं, पानी भी वहीं का लेते हैं, गिलास भी वहीं का लेते हैं, लाके रोजेदारों के सामने एक गिलास पानी रख देते हैं। उनके जहन में है एक गिलास पानी में दे दूंगा, ये पी लेगा, इसका सवाब मुझे मिल जाएगा। घर से कुछ नहीं लाया, ना पानी लाया ना गिलास लाया, पानी भी वहीं का है और माशाल्लाह गिलास भी वहीं का है, ला के रोजेदारों के सामने रखते चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको मालूम है कि ये घूंट पानी भी पिला देंगे, अल्लाह इस रोजेदार का पूरा सवाब मुझे अता फरमाएगा। फिर आगे आका ने फरमाया, हाँ पेट भर के खिलाने का भी सवाब और मिलेगा। वो क्या है? मन अशबअ साइमन सकाहुल्लाहु मिन हौदी शरबतन ला यज़मु हत्ता यदखुलल जन्ना। हाँ, किसी रोजेदार को पेट भर के खाना खिला देगा, आका ने फरमाया कि अल्लाह पाक उसे ऐसा जाम नबी के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर से पिलाएंगे कि जन्नत पे जाने तक प्यास नहीं लगेगी। 50,000 साल का दिन होगा, क़यामत का दिन। इस पूरे 50,000 साल में इसको जब अल्लाह के नबी की दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का जाम इसे मिलेगा, रोजेदार को रोज़ा इफ्तार कराने की वजह से इसे प्यास खत्म हो जाएगी। ऐसा क्या क्या अजर सवाब है। फिर आगे फरमाया, ये महीना वो है अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरु इत्क़ुम मिनन नार। इसका पहला अशर रहमतों के साथ आता है, दूसरा मग़फ़िरत के साथ आता है और तीसरा आग से आज़ादी दिलाता है। फिर आगे आपने ये बात फरमाई, जो तुम्हारे गुलाम हैं, नौकर हैं, खादिम हैं, उनका भी काम हल्का कर दो, तुमको 2 परवाने मिलेंगे। एक तुम्हारे गुनाह माफ होंगे, एक अल्लाह जहन्नम से आज़ाद करेंगे। उनका भी काम हल्का कर दो। ये भी मुसलमान हैं, उनको भी रोज़ा रखना है, उनको भी तरावी पढ़नी है, उनको भी मस्जिद में आके नमाज पढ़नी है। उनसे सारा भी काम लो, रोज़ा भी रखवाओ, उनसे सारे काम लो, फिर तरावी पढ़ो तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे घर में, तुम्हारी दुकानों में और तुम्हारे ऑफिस और दफ्तर में, तुम्हारी कारखानों फैक्ट्रियों में, जो तुम्हारे घरों में जो काम करने वाले नौकर चाकर हैं, गुलाम हैं, उनका काम भी आसान कर दो। तो मेरे दोस्तों, ये हदीस से आका ने फरमाया, रमज़ान को सोचो, रमज़ान की तैयारी करो। देखो, एक तरफ अल्लाह ने जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए और शयातीन को अल्लाह ने पकड़ के जकड़ दिया है और एक ऐलान करने वाले से ऐलान करवा रहे हैं, युनादी मुनादिन या बागी अल खैर अक़बिल व या बागी शर्र अक़सिर। एक ऐलान करने वाला मुनादी फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से ऐलान करता है, ऐ खैर के चाहने वाले आगे बढ़ो। आ गया है रमज़ान का वो है कि सेल लगा हुआ है। जैसे सेल लगता है ना कि सेल में कीमतें कम हो जाती है, कीमती चीज सस्ते में मिल जाती है। फला जगह कपड़े का सेल लगा हुआ है, फला चीज़ जो है वो फला चीज़ों का सेल लगा हुआ है, आधी आधी कीमत पर लोग चीज़ें मिल रही हैं। लिहाजा अल्लाह ताला नेकियों का भाव बढ़ा देते हैं। नफल फर्ज के बराबर हो रहा है और फर्ज 70 फर्जों के बराबर हो रहा है। छोटे छोटे अमाल पर अल्लाह ताला बड़ा बड़ा सवाब दे रहे हैं। इधर जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं, इधर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, इधर शयातीन को जकड़ दिया गया है। अब करना क्या है? रोजा रखकर अपने नफ्स को भी तुम काबू में कर सकते हो। माहौल सारा बना हुआ है, सैरन बज रहे हैं, अजानें हो रही हैं, छोटे बच्चे रोजा रख रहे हैं, इफ्तारी का माहौल है, सहरी का माहौल है। फिर भी रोजा नहीं रखोगे तो बदनसीबी नहीं तो और क्या है? फिर भी अगर रमजान के एहतराम नहीं करो तो फिर क्या है? इसलिए मेरे दोस्तों, रमजान की आमद है, दुआ भी कीजिए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमजान। आका ने दुआ सिखाई है कि रजब का चांद देखते ही आप दुआ शुरू करते थे, ऐ अल्लाह रजब व शअबान में बरकत दे, ऐ अल्लाह रमजान तक पहुंचा दे। रमजान की आमद की खुशी होनी चाहिए। रमजान में अपने औकात का टाइम टेबल बनाना चाहिए। इस वक्त सोना है, इस वक्त उठना है, इस वक्त तिलावत करनी, इस वक्त दुआ मांगनी है, इतना कारोबार कम करना है, इतना दुनिया का बिजनेस कम करना है, औकात ज्यादा अल्लाह के घर में लगाना है, कसरत से अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत करनी है। इसलिए कि रमजान का महीना वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान उतारा है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ने खुद ही कहा है ये मुबारक महीना वो है जिसमें अल्लाह ने कुरान उतारा है। हमारे बुजुर्गान दीन और बड़े बड़े औलिया अल्लाह हदीस भी नहीं पढ़ते थे और मदरसे में पढ़ाते भी नहीं थे, मुरीदीन से बात भी नहीं करते थे। 24 घंटे जब जब हाथ में कुरान होता था, एक एक दिन में कुरान, रात में कुरान, रमजान खत्म होता 61 कुरान खत्म कर लिया करते थे। अरे कम से कम हम जो है एक एक अशरे में के कुरान तो खत्म कर लें, रोजाना 3-3 पारे तो पढ़ लें। अगर रोजाना कुरान ना खत्म कर सके, एक अशरे में कुरान खत्म हो जाए, 30 दिन में 3 कुरान कम से कम खत्म हो जाए। अगर
اگر جس کو اللہ مزید توفیق دے مزید کرے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے رمضان کی مبارک مہینے کا اکرام احترام کرنے کی، اسے وصول کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.